تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جنم لینے والی ایک دہشت ناک اور روح فرسا کہانی۔ رانی پور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین چند منٹ کے لیے رکی اور پھر روانہ ہوئی تو میری منزل لمحہ بلمحہ قریب آنے لگی۔ مجھے چند منٹ بعد آنے والے قصبے دنیا پور کے اسٹیشن پر اترنا تھا، جہاں پر مسافر ٹرین نے 1 منٹ کے لیے رکنا تھا۔ اس لیے میں اپنا سامان سنبھالنے لگا۔ میں نے برتھ سے اپنا کمبل لپیٹ کر بیگ میں ڈالا اور اخبار بھی بیگ میں رکھا۔ برتھ سے اتر کر سیٹ پر آ بیٹھا۔ رانی پور کے درمیان ایک چھوٹا سا جنگل تھا، جہاں پر یہ چھوٹا سا اسٹیشن یعنی قصبہ دنیا پور تھا، جس کے باہر چند دکانیں، ایک ڈاکخانہ اور ایک پرائمری اسکول تھا۔ وہاں سے نصف فرلانگ مشرق کی جانب سڑک تھی۔ سڑک کے ساتھ ہی نہر تھی، مگر نہر اور سڑک کے درمیان چند گز کا فاصلہ تھا۔ وہاں گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی اتنی بہتات تھی کہ سڑک پر چلنے والے کو نہر کی پٹی نظر نہیں آتی تھی، جو سڑک سے چند فٹ بلند اور ناہموار تھی۔ البتہ نہر کسی دوسری جانب کی پٹی سے کافی کشادہ تھی اور اس پر جیپ، ٹریکٹر اور کار بھی چلا کرتی تھی۔ مجھے اس جگہ میرے ایک دوست زمیندار مختار علی نے بلایا تھا دعوت پر۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے نوکر کو لینے بھیج دوں گا۔ بہرحال اس رات جب میں 2:15 بجے دنیا پور کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو اس علاقے کے بارے میں میری معلومات بالکل زیرو تھیں اور میرے ذہن کے کسی گوشے میں خوف ذرا برابر نہیں تھا۔ میں ٹرین سے اترا تو میرا خیال تھا کہ مختار علی کا بھیجا ہوا نوکر میرے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوگا، لیکن وہاں تو کوئی نہ تھا۔ ٹرین سے 2-3 اور مسافر اترے تھے جو مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ میں اپنا بیگ اٹھائے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ سردی کافی تھی اور میں نے گرم سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے باہر تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں نے نہر کی طرف جانے والے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں چلتا ہوا قریب سے گزرتی سڑک تک تو پہنچ گیا، لیکن مجھے اب نہر کے ساتھ ساتھ سڑک پر چلنا تھا، اور سڑک پر بہت تاریکی تھی، کیونکہ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جن کی بالائی شاخیں سڑک پر جھکی ہونے کے سبب آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ اس تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ پہلی بار میرے حواس پر نامعلوم سا خوف طاری ہونے لگا۔ اس ویران اور تاریک سڑک پر خود کو میں تنہا محسوس کر کے مجھے مختار علی پر غصہ آنے لگا، جس نے میری رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجنا تھا۔ سڑک کچی تھی، اس میں جا بجا گڑھے معلوم ہو رہے تھے۔ میں احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ دائیں جانب کی جھاڑیوں سے عجیب سا شور بلند ہوا، جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑاتا ہے۔ وہ ناگہانی آواز سن کر میں نے لاشعوری طور پر رکتے ہوئے اس طرف دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس طرف تاریکی میں 2 گول گول اور بلور سی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ 1-2 لمحے کے لیے میں خوف سے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان چمکیلی آنکھوں میں ایسی جان لیوا کشش تھی کہ میں اس سے نگاہیں نہ ہٹا سکا، مگر جلد ہی میں نے اپنے گم ہوتے ہوئے حواس پر قابو پاتے ہوئے زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ وہ آنکھیں فوراً غائب ہو گئیں۔ میں چند لمحے کھڑا اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک مجھے پیچھے سے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیں اور میں ٹھٹک کر رک گیا۔ شاید کوئی گھڑ سوار آ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں گھڑ سوار کے ہمراہ مختار علی کے بنگلے تک جا سکتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا۔ شاید وہ ابھی دور تھا، تو میں انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے کی ٹاپیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ ادھر ہی آ رہا ہے، مگر کافی دیر گزر گئی اور گھڑ سوار نہ پہنچا تو مجھے تو بہت حیرت ہوئی، مگر پھر مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس اجاڑ سڑک پر گھوڑے کی ٹاپیں ماورائی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک وہ آوازیں یکدم بند ہو گئیں۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھوڑا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر گھوڑا نظر نہ آیا۔ تم کہاں ہو گھوڑے والے؟ میں نے بلند آواز میں پکارا، مگر خوف کے سبب میری آواز کانپ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے سامنے ایک انسانی ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے 1 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔
کیا بات ہے صاحب جی؟ اس ہیولے کی طرف سے سرسراتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ میں یہاں مختار علی کی طرف آیا ہوں، تم کون ہو؟ میں کرمو ہوں صاحب۔ اوہ، تمہیں مختار علی نے بھیجا ہے؟ میں ایک دم خوش ہو گیا۔ جی ہاں، مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر اسٹیشن پہنچا، گاڑی تو جا چکی تھی اور آپ وہاں نہیں تھے۔ کیا تمہارے پاس گھوڑا ہے؟ میں نے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابھی آواز سنی تھی۔ نہیں صاحب، گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ مختار علی صاحب کا بنگلہ یہاں سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔ اچھا چلو پھر۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے گھوڑے کی ٹاپیں میرا وہم ہو۔ ٹارچ لائے ہو؟ جواب میں کرمو ہنسا، مگر اس کی ہنسی اللہ کی پناہ میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ پھر اس کی سرد سی آواز سنائی تھی، صاحب آپ پہلی بار آئے ہیں نا، لیکن ہمیں تو رات میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور میں اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن شاید اس کی رفتار تیز تھی۔ 2 قدم چلنے کے بعد ہی اس کا ہیولا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں تاریکی میں اندھوں کی مانند قدم اٹھانے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد میرا پاؤں کسی گہری جگہ پڑا اور میں لڑکھڑا گیا، مگر میں نے جلدی سے خود کو بچا لیا۔ کرمو ٹھہرو تو صحیح، تاریکی بہت ہے، میں نے اسے پکارا۔ صاحب میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ کرمو کی آواز سنائی تھی اور مجھے اس کا ہیولا دکھائی دینے لگا۔ میں نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا، مگر دوسرے ہی لمحے میرے جسم میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند یخ تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی مردے کا ہاتھ ہو، زندگی کی حرارت سے محروم اور بالکل بے حس۔ کرمو تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں۔ جواب میں اس کی وہی غیر مرئی ہنسی سنائی دی۔ وہ بولا، سردی بہت ہے نا جی، پھر آپ نے تو گرم کپڑے پہن رکھے ہیں، ہم غریبوں کے پاس تو سردی گرمی میں ایک جیسے ہی کپڑے ہوتے ہیں۔ میں خاموش رہا، لیکن اس کی کلائی میں نبض بھی ساکت تھی، جس کے سبب مجھے اس کا ہاتھ بے جان محسوس ہو رہا تھا، اور یہی بات میرے اعصاب پر خوف طاری کر رہی تھی۔ اندھیرے میں وہ مجھے محض سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اس لیے نہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا اور نہ اس کا لباس۔ کرمو نہر کی پٹی پر چلیں، وہاں ستاروں کی روشنی ہوگی۔ صاحب اس طرف تو نہر کا کنارہ ہے، پٹی دوسری طرف ہے، کنارے سے پاؤں پھسل گیا تو نہر کے پار چلو، مجھے تو اندھیرے میں وحشت ہو رہی ہے۔ کرمو کیا آپ ٹھنڈے پانی میں تیر سکیں گے صاحب؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیا پل نہیں ہے یہاں؟ پل مختار علی صاحب کے بنگلے کے پاس ہے صاحب جی، میں آپ کے ساتھ ہوں نا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے میں اس کی سرد کلائی، نیچے زمین میں کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو، لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہ آ سکے۔ پھر میں نے دوسری سرگوشی سنی، الفاظ اب بھی سمجھ نہ آئے، لیکن آواز کرمو کی محسوس ہوتی تھی اور اس میں غصے کی آمیزش تھی۔ پھر اچانک ہی کرمو کا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تیز تیز سرگوشیاں سنائی دینے لگیں اور میں خوفزدہ ہو کر وہیں رک گیا۔ اندھیرے میں اب کرمو کا ہیولا بھی نظر نہ آ رہا تھا، مگر وہ سرگوشیاں مجھے 2 قدم کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 افراد کسی معاملے پر دبی زبان میں جھگڑ رہے ہوں۔ ان میں سے ایک آواز کرمو کی معلوم ہوتی تھی، مگر دوسرا کون تھا؟ یہ سوچتے ہی میرے بدن کے مسامات نے پسینے اگلنا شروع کر دیے کہ کرمو کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے جس کے وجود سے میں بے خبر ہوں۔ خوف سے میری دھڑکنیں رکنے لگیں۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کرمو تم کہاں ہو اور دوسرا کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے پکارا تو خوف سے میری آواز کانپ رہی تھی۔ کرمو کی طرف سے مجھے جواب نہ ملا، البتہ سرگوشیاں ایک دم بند ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے قریب ہی کوئی بھاری چیز گری ہو۔ میں نے جلدی سے نیچے دیکھا، مگر نظر کچھ نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پھنسی پھنسی آواز میں کرمو کو پکارا۔ مجھے پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان دونوں میں سے کوئی زمین پر گرا ہو۔ ساتھ ہی مجھے تیز کراہیں سنائی دیں اور خوف کی شدت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کرمو، میں دہشت زدہ ہو کر چیخا، کس سے لڑ رہے ہو تم؟ گھبرائے نہیں صاحب جی، اس خبیث کو بھگا دیا ہے میں نے۔ میرے قریب سے ہی ایک آواز بلند ہوئی، مگر وہ آواز کرمو کی نہیں تھی۔
تم کون ہو؟ دینو کمہار، اس نے ہنس کر کہا۔ آپ کو لینے آیا ہوں صاحب جی، مگر کرمو کو تم نے کیوں بھگا دیا؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ میرا دشمن تھا۔ بہرحال مختار علی کے بنگلے تک میں آپ کو لے جاؤں گا، آئیے، ادھر اندھیرا ہے۔ ابھی مختار علی کا بنگلہ کتنی دور ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ بس قریب ہی، 1 فرلانگ کا فاصلہ ہے، یہ بس میری لاٹھی پکڑ لیں اور چلتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی، میں نے اسے ٹٹولا، وہ کسی پتلی سی لکڑی کا سرا تھا۔ میں نے اس لاٹھی کو پکڑا اور قدم اٹھانے لگا، لیکن میرا خوف دور نہیں ہوا تھا۔ دینو کا ہیولا مجھے نظر تک نہ آ رہا تھا۔ سرد ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں کی شائیں شائیں کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہیں دور سے کسی دیے کی مدھم لو دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ بنگلہ قریب آ گیا ہے۔ میں نے جو لاٹھی پکڑ رکھی تھی اس کا رخ اس روشنی کی جانب تھا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک مجھے خوف کا ایک جھٹکا لگا۔ لاٹھی کا دوسرا سرا دینو کے ہاتھ میں اور ہاتھ میں ہاتھ، اور وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا، مگر دور جلتے چراغ کی لو اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، جبکہ لاٹھی کا سرا میرے پیٹ کی جانب تھا اور اس پوزیشن میں دینو کو میرے بالکل سامنے یعنی آگے ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو مجھے چراغ کی لو نظر نہ آتی۔ اس سے مجھے دینو کی غیر موجودگی کا احساس مزید دہشت زدہ کرنے لگا اور میں رک گیا۔ دینو تم کہاں ہو؟ میں نے لاٹھی کو حرکت دیتے ہوئے پوچھا، جو بدستور تنی ہوئی تھی۔ میں آپ کے آگے ہوں سرکار، دینو کی آواز سامنے سے آئی، مگر تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اندھیرا بہت ہے نا جناب، بس آپ چلتے رہیں، ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ دیا کہاں جل رہا ہے؟ ہماری منزل پر، گھبرانے کی ضرورت نہیں صاحب۔ اس کی دوبارہ آواز سنائی دی، لیکن میری گھبراہٹ کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ مجھے اپنے پاؤں منو وزنی محسوس ہو رہے تھے اور میں بمشکل قدم بڑھا رہا تھا۔ چراغ کی لو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی اور ساتھ ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کے طور پر اس سے باتیں کرنا سمجھا۔ کرمو سے تمہاری کیا دشمنی ہے اور وہ مجھے کیوں لینے آیا تھا؟ بڑا لمبا واقعہ ہے صاحب۔ ارے ہاں، اچانک مجھے یاد آیا کہ کیا قصہ ہے۔ 20 سال پہلے کرمو میری بیوی کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور اس سے شادی کر لی۔ اس وقت سے میں اس کا دشمن ہوں۔ میں نے کچھ سال پہلے اسے قتل کر کے نہر کے کنارے زمین میں اس کی لاش دبا دی تھی، لیکن اب تک اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ تو کیا تم کرمو کی بدرو سے لڑ رہے تھے؟ ہاں صاحب، وہ خبیث بدرو ہے، مگر وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد آیا کہ کرمو کا ہاتھ زندگی کی حرارت سے یکسر محروم تھا اور برف کی مانند سرد تھا۔ یہ سوچ کر دہشت سے میرے قدم لڑکھڑانے لگے کہ میں ایک مردے کا ہاتھ تھامے رہا تھا۔ میں لڑکھڑایا ہی تھا کہ مجھے دینو کی آواز سنائی دی، ذرا سنبھل کر صاحب جی، اور پھر میں سنبھل گیا، مگر گرد و پیش میں پھیلی روشنی محسوس کر کے میں نے ادھر ادھر دیکھا اور بے ساختہ اچھل پڑا۔ اس وقت میں اس چراغ کے سامنے کھڑا تھا جس کی لو مجھے دور سے نظر آ رہی تھی، اور وہ چراغ ایک اونچی تعویذ والی قبر کے سرہانے جل رہا تھا۔ چراغ کی روشنی میں مجھے وہاں اور بھی بہت سی اونچی نیچی قبریں دکھائی دے رہی تھیں، جن میں زیادہ تو کچی تھیں۔ وہاں جھاڑی نما درختوں کی کثرت تھی۔ میں نے خوف کی شدت سے بوکھلا کر اپنے لاٹھی والے ہاتھ پر نظر ڈالی اور میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ میرا ہاتھ خالی تھا اور لاٹھی اب غائب تھی۔ بلا شبہ میں کسی قبرستان میں تھا۔ دینو نے غلط بیانی کی تھی کہ چراغ بنگلے پر جل رہا ہے، پھر وہ نہ صرف خود غائب تھا بلکہ لاٹھی بھی غائب تھی۔ دینو، میں لرزتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن جواب میں ہوا تیز ہو گئی اور قبر کے سرہانے جلنے والے تیل کے چراغ کی لو تیزی سے حرکت کرنے لگی اور پھر یکدم وہاں گپ اندھیرا پھیلتا چلا گیا، اور میں اپنے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ آگے بڑھ کر اونچی تعویذ والی قبر کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ میں سخت سردی کے باوجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اور خوف کی تیز لہریں میری رگوں میں خون منجمد کر رہی تھیں۔ میں بنگلے کے بجائے ایک قبرستان میں پہنچ چکا تھا اور یہ احساس میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ میں قبرستان میں ہوں، قبروں میں موجود مردوں کے درمیان تنہا ہوں۔ تاریکی میں مجھے اپنا وجود بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میری آنکھیں اندھیرے سے کچھ مانوس ہوئیں اور ستاروں کی مدھم روشنی میں مجھے درختوں کے دیو پیکر ہیولے دکھائی دینے لگے۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو بمشکل کوٹ کی جیبوں میں ڈالا اور ماچس نکالنے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پر ماچس غائب تھی۔
البتہ سگریٹ کا پیکٹ ایک جیب میں موجود تھا۔ خدا جانے ماچس کس وقت اور کہاں میری جیب سے گر گئی تھی۔ اچانک ہوا کا زور کچھ کم ہونے لگا جو معدوم ہوتا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے عقب میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سن کر میں دہشت کے مارے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ہنسنے کی آواز قبر کی دوسری طرف سے آ رہی تھی اور دبی دبی سی ہنسی ایسی ہی تھی جیسے کوئی خود کی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا ہو۔ کون ہے؟ میں دہشت سے چلایا۔ جواب میں ہنسی یکدم بند ہو گئی اور قدموں کی ہلکی سی چاپ ابھرنے لگی جیسے قبر کی دوسری جانب کوئی چل رہا ہو۔ میں نے دم ساتھ لیا۔ قدموں کی آہٹیں تیز ہونے لگیں مگر وہ ایک نہیں کئی قدموں کی آہٹیں تھیں۔ میں آہٹوں کی سمت دیکھنے لگا۔ کئی افراد قبر کے سرہانے کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک قدموں کی آہٹیں ایک دم ختم ہو گئیں اور اس جانب سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ لگتا تھا کہ کئی افراد دبی زبان میں باتیں کر رہے ہوں۔ میں اسی سمت دیکھ رہا تھا مگر باتیں کرنے والے دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ باتیں کرنے والے انسان ہیں یا جنات یا بدروح ہیں، اور یہ سوچ کر میرا دل کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑانے لگا کہ قبرستان میں آدھی رات کے وقت ہنسنے اور باتیں کرنے والے زندہ انسان نہیں صرف مردے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دہشت زدہ ذہن سے سوچا کہ مجھے اب فوراً اس قبرستان سے بھاگ نکلنا چاہیے۔ کمبخت دینو مجھے بنگلے کی طرف لے جانے کی بجائے اس قبرستان میں لے آیا تھا اور مجھے وہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں یہ فیصلہ کر کے پلٹا مگر خوف کے مارے میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ چبوترے سے اٹھ کر میں نے ناک کی سیدھ میں قدم بڑھائے مگر قدم اٹھاتے ہی کسی قبر کے ساتھ ٹکرا کر لڑکھڑایا اور زمین پر آ گیا۔ دہشت کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے ایک آواز سنائی دی، یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آواز چراغ والی قبر کی اس طرف سے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس طرف دیکھا مگر بولنے والا دکھائی نہ دیا۔ بھاگ کر جائے گا کہاں یہ نورے؟ ایک دوسری آواز نے کہا۔ گامے، مجھے خطرہ ہے کہیں خوف سے مر گیا تو اس کا خون رگوں میں جم جائے گا۔ نورے کی آواز آئی۔ اسی لمحے دینوں کی آواز ابھری، نورے اگر یہ بھاگ گیا تو تیری خیر نہیں، تو اسے پکڑتا کیوں نہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ تو تم اسے یہاں کیسے لائے تھے؟ کیا تمہیں تعویذ نظر نہ آیا تھا؟ ان میں سے ایک کی غسیلی آواز سنائی تھی، ایک لاٹھی کے ذریعے، کیونکہ تعویذ کے سبب میں اسے چھو نہ سکتا تھا۔ دینو نے جواب دیا۔ ٹھیک اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ آواز بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ ارے کرمو آ گیا، نورے کی آواز سنائی تھی، بھاگو یہاں سے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لوگ دوڑ پڑے ہوں۔ گھوڑے کی ٹاپیں دائیں سمت سے اٹھ رہی تھیں اور لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں، مگر میرے اندازے کے مطابق وہ کم از کم 100-150 قدم کے فاصلے سے آ رہی تھیں۔ یہ ٹاپیں میں نے اسٹیشن سے کچی سڑک پر آنے کے بعد سنی تھیں، مگر وہاں کرمو مجھے گھوڑے کے بغیر ملا تھا، جبکہ ان کے مطابق کرمو آ رہا تھا۔ گویا گھوڑے کی ٹاپوں کا اور اس کا کوئی تعلق تھا۔ بہرحال اس کی آمد کا سن کر ایک تو لمحے کے لیے میرا خوف کسی قدر کم ہو گیا تھا۔ ٹاپیں قریب آتی جا رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بار پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اچانک مجھے دینوں کے الفاظ یاد آئے کہ اس نے کرمو کو قتل کر دیا تھا اور اب کرمو کی روح بھٹک رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھ پر دہشت نے ایک بار پھر حملہ کر دیا، مگر اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپیں ایک دم ختم ہو گئیں اور اس کے فوراً بعد سامنے والی اونچی قبر کا بجھا ہوا چراغ خود بخود روشن ہو گیا۔ صاحب جی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے پیچھے سے کرمو کی سرد آواز سنائی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے کرمو؟ میں آواز کی سمت پلٹتے ہوئے بولا اور الفاظ میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر چراغ کی مدھم زرد روشنی میں ایک انسانی جسم کھڑا تھا۔ وہ سر تا پا سفید کفن میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر کفن کا پلو اس کے چہرے پر کافی حد تک جھکا ہوا تھا، جس کے سبب روشنی اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اس کی چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ وہی بلوری آنکھیں تھیں جو میں نے سڑک پر ایک جھاڑی میں دیکھی تھیں۔ یقیناً یہ کوئی مردہ تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے میری گھگی بند گئی اور جسم خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپنے لگا۔ تم کون ہو؟ میں ہوں جی، اس کی آواز پھر سنائی دی۔
اس کے ساتھ ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مگر تم تو لاش ہو۔ ہاں صاحب، اس دنیا میں سب لاشیں ہیں، وہ رکے بغیر ہنستے ہوئے بولا، مگر اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی۔ تم بے جان مردہ لاش ہو۔ میں پیچھے ہٹتا ہوا ایک قبر کے ساتھ جا ٹکرایا۔ پھر کیا ہے سرکار، لاش زندہ ہو یا مردہ، لاش ہی ہوتی ہے نا، آپ بھی زندہ لاش ہیں۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں خوف سے چلایا، ٹھہرو، آگے مت بڑھو۔ سرکار، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خدمتگار ہوں۔ وہ دینو آپ کو دھوکہ دے کر یہاں لایا تھا، مگر شکر ہے میں یہاں جلدی پہنچ گیا، ورنہ وہ آپ کو مار ڈالتا۔ وہ خون آشام ہے، ہمیشہ تازہ خون چوستا ہے۔ وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے میں رک گیا۔ تو کیا تم خون نہیں چوستے؟ نا جی، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ پھر خوفناک انداز میں ہنسا۔ میں ایسا کام نہیں کرتا، ورنہ اب تک مختار علی چودھری کا خون پی چکا ہوتا۔ آئیے آپ کو بنگلے میں لے چلوں، دیر ہو جائے گی، پھر اس دینو کا بھی بھروسہ نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ گیا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کر وار کرے۔ کرموں کی دہشت سے میری رگوں میں خون خشک ہوا جا رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرے خوفزدہ ذہن میں نہ جانے کیسے خیال آ گیا تھا کہ خون آشام دینو سے بچنے کے لیے مجھے کفن پوش کرموں کے ساتھ ہی چل دینا چاہیے، اور اس کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خون آشام نہیں ہے۔ چنانچہ میرا خوف 5-10% تک کم ہو گیا کہ کرموں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، اور بنگلے پر پہنچنے کے لیے اس ہولناک قبرستان میں وہی ایک واحد سہارا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں بنگلے تک نہ پہنچا تو پھر بھی کم از کم میں خون آشام بدروحوں کے اس مقام سے تو نکل جاؤں گا۔ مجھے خاموش پا کر کفن پوش کرموں ناگوار لہجے میں کہنے لگا، کیا سوچنے لگے صاحب جی، جلدی کیجیے، مجھے سونا بھی ہے، نورا بھی میرے انتظار میں جاگ رہی ہوگی۔ یہ نورا کون ہے کرموں؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں بتا دوں گا سرکار، میرے پیچھے چلیے۔ اس کی آواز سنائی دی، پھر وہ بائیں جانب مڑ کر چلنے لگا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبرستان کتنا لمبا چوڑا تھا۔ 15-16 قدم چلنے کے بعد اچانک ہی کرموں رک گیا۔ یہاں ارد گرد کے گھنے درختوں کے سبب گہرا اندھیرا تھا، اس لیے مجھے خود اس 2 قدم آگے کھڑے کفن پوش کرموں سے آگے کچھ نظر نہ آیا۔ میں بھی رک گیا۔ اسی لمحے مجھے پیچھے سے پھر وہی خوفناک سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا، البتہ میں محسوس کر رہا تھا کہ سرگوشیاں کرنے والے مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ کرموں، میں نے اس روح پوش کو مخاطب کیا، ہمارے پیچھے کون ہے؟ ان کی پرواہ مت کریں سرکار، میری موجودگی میں کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، چلیں۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور اس کے یک ہاتھ کی ٹھنڈک سے میری ہڈیوں میں بھی سردی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر مجھے دوسرے قدم پر محسوس ہوا کہ میں کسی ڈھلان پر اتر رہا ہوں۔ اندھیرے میں زمین نظر نہ آ رہی تھی۔ چند قدم ڈھلان پر اترنے کے بعد سرگوشیاں ختم ہو گئیں۔ پھر مجھے ہلکا ہلکا اجالا دکھائی دینے لگا۔ وہ اجالا کسی تیل کے چراغ کا معلوم ہوتا تھا۔ گہرائی میں مزید 2-3 قدم اٹھانے کے بعد ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے اعصاب میں دہشت اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ طاری ہونے لگی۔ یہ کوئی تہخانہ سا تھا جس کی لمبائی چوڑائی ایک کمرے سے زیادہ نہ تھی۔ اس میں دائیں جانب ایک اونچی مگر کچی قبر تھی جس پر چراغ جل رہا تھا۔ قبر تازہ گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی جس کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہاں کسی قسم کا سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میری دہشت کا اصل سبب بائیں جانب دیوار کے پاس دکھائی دینے والا انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ خشک بوسیدہ ہڈیاں اور کھوپڑیاں تھیں۔ خوف سے ایک بار پھر میرے وجود پر کپکپی طاری ہونے لگی۔ اسی لمحے کفن پوش کرموں میری کلائی چھوڑ کر قبر کی طرف بڑھ گیا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ نورا، میں آ گیا ہوں۔ مجھے یقین تھا تم میرے انتظار میں جاگ رہی ہوگی، بھلا کرموں کے بغیر تمہیں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ کفن پوش کرموں بڑے پیار سے قبر پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی نورا، تمہیں پتہ ہے میرے کتنے دشمن ہیں؟ وہ دینو تو ہر وقت میری گھات میں رہتا ہے۔ اس نے آج پھر میرا راستہ روک لیا تھا۔ نئے صاحب کی جان بچانے کے لیے میں نے اسے ڈھیل دی اور وہ ان کا خون پینے کے لیے انہیں یہ چکر دے کر ساتھ لے گیا کہ میں اس کی بیوی کا قاتل اور میں ہی اسے بھگا کر لے گیا تھا۔ مگر تم جانتی ہو نا کہ میں نے تمہارے سوا کسی کو دل نہیں دیا تھا، کیونکہ میرا دل جوان ہوتے ہی تم نے لے لیا تھا۔ اگر چودھری مختار علی میرا دشمن نہ ہوتا تو آج تم میری ہوتی۔ بڑی مشکل سے صاحب کو دینو سے چھین کر لایا ہوں تمہارے لیے۔
اس کے آخری الفاظ میرے خوفزدہ ذہن پر ہتھوڑے بن کر گرے اور مجھے اپنا سارا بدن شل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تو کیا کرمو مجھے اپنی بیوی کے لیے شکار کر کے لایا تھا؟ میرے معاف ہوتے دماغ میں سوال ابھرا۔ میں نے بے اختیار دیوار کے پاس بڑے ہڈیوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور وہاں ایک بڑی استخوانی کھوپڑی مجھے حرکت کرتی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری حالت پر منہ پھاڑے ہنس رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر اس طرف سے نگاہیں ہٹا لیں۔ کرمو کی کفن پوش لاش میری حالت سے بے نیاز بڑی عقیدت اور محبت سے نورا کو بتا رہی تھی، میری جان دیکھو تو صحیح، نیاز صاحب کتنا خوبصورت گبرو جوان ہے، اس کی گردن پر تو محض گوشت ہی گوشت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری سستی کی وجہ سے تم پورا ہفتہ بھوکی رہی ہو، اس لیے میں آج تمہارے لیے موٹا تازہ جوان لایا ہوں، اس سے تمہاری ساری بھوک مٹ جائے گی۔ کرمو، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کس کی قبر ہے؟ قبر نہیں سرکار، تہ خانہ۔ یہ میرا گھر ہے، نورا کا گھر ہے، یہ ہمارا وہ گلشن ہے جسے وقت کی آندھی نے اجاڑ دیا۔ مگر نورا کون ہے، کہاں ہے؟ دکھ سکھ کی ساتھی، میری حیات کا عنوان۔ صاحب جی، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ نورا جیسی عورت مجھے چاہتی ہے، روح کی گہرائیوں سے مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن یہ اتنی بد نصیب ہے کہ اسے کبھی سکھ کی چھاؤں نہ ملی۔ اس نے اپنے خاندان اور سماج سے میری خاطر بغاوت کی اور عیش و عشرت سے کنارہ کش ہو کر محبت کی بھٹی میں میرے ساتھ جلتی رہی۔ اس کے من کی مراد پوری نہ ہو سکی اور چودھری مختار علی کے ظلم نے اسے زندگی میں میرا نہیں ہونے دیا۔ چودھری مختار علی نے تم پر اور نورا پر ظلم کیوں کیا؟ لمبی کہانی ہے صاحب جی۔ میری نورا کو بھوک لگی ہے، وہ پہلے ہی مجھ سے خفا ہے، اسے آج غذا نہ ملی تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لے گی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے جو جواب ہی نہیں دے رہی، شاید میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہے یا میری تلاش میں باہر کہیں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ اس کے جواب پر میں چونکا اور میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ کیا نورا بھی بدرو ہے؟ اچانک تہ خانے کی خاموش فضا میں کسی کی گہری سانس سنائی دی۔ میں نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا، مگر اس کفن پوش لاش کرمو کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، جو میری طرف پشت کیے قبر کے پاس کھڑا تھا۔ گہری سانسیں مسلسل ابھر رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہانپ رہا ہو۔ پوری طرح میں سہم گیا اور میرے ذہن میں چھائی دہشت میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹا، مگر کسی سے ٹکرا گیا اور خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی انسانی جسم موجود تھا جس سے میری پشت ٹکرائی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا تہ خانے کے فرش پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس بالکل ہی جواب دے جاتے، مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کرمو، تم کہاں تھے میری زندگی کے مالک؟ اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ بھلا کوئی اپنے محبوب سے اتنی دیر بھی دور رہتا ہے؟ کیا تمہیں احساس نہیں تھا کہ میں تمہارے انتظار میں سولی پر لٹکتی رہوں گی؟ تم آ گئی نورا۔ کیا کرتی میری جان، تم نے دیر ہی اتنی کر دی تھی کہ میں وہموں اور وسوسوں میں گھر گئی۔ ایک ایک پل قیامت بن گیا تھا میرے لیے۔ میں گھبرا کر تمہاری تلاش میں نکل گئی کہ کہیں سے دینوں سے تمہارا ٹکراؤ نہ ہو گیا ہو۔ میں نے اسٹیشن تک تمہیں تلاش کیا اور تم نہ ملے تو حویلی چلی گئی، یہ سوچ کر کہیں انتقام کی آگ نے تمہیں اپنے مجرم کی طرف جانے پر مجبور تو نہ کر دیا ہوگا۔ وہ پراسرار نسوانی آواز یقیناً نورا کی تھی، مگر اب وہ میرے پیچھے کی بجائے قبر کی سمت سے سنائی دے رہی تھی۔ میں تہ خانے کے فرش پر بیٹھا اس کی آواز سن رہا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اور خوف سے میرا بدن پسینے میں تر ہوتا جا رہا تھا۔ قبر پر رکھے چراغ کی لو بالکل ساکت تھی اور اس کی زرد روشنی میں مجھے قبر کے پاس کرمو تو نظر آ رہا تھا، مگر اس کا سایہ فرش پر نہیں پڑ رہا تھا۔ شاید بدروحوں کا سایہ ہوتا ہی نہیں نورا، انتقام کی آگ تو ہر وقت مجھے جھلسائے رکھتی ہے، مگر مجھے پہلے تمہاری غذا کا انتظام کرنا تھا، اس لیے حویلی نہیں گیا۔ حویلی جاتا تو آج تم بھوکی رہ جاتی اور شکار کو دینوں لے جاتا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے شکار پر قبضہ کر لیا تھا اور اس سے شکار واپس لینے کے لیے مجھے ترکیب لڑانے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں تو کب کا یہاں پہنچ گیا ہوتا۔ بس میں نے کہہ دیا، مجھ سے زیادہ دور نہ رہا کرو، ورنہ کسی دن تمہاری نورا ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جائے گی۔ مجھے تمہاری ایک پل کے لیے جدائی منظور نہیں۔ اچھا، آئندہ تمہیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، وعدہ، پکا وعدہ۔ یہ کون ہے کرمو؟ یہ مختار علی کا مہمان ہے، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ میرا خیال ہے تمہارے لیے 2 دن کافی رہیں گے، تیسرے دن پھر اس کی جگہ کوئی نیا شکار آ جائے گا تمہاری بھوک مٹانے کے لیے۔ واہ، کتنا خوبصورت اور موٹا تازہ ہے۔ آج سے پہلے اتنا موٹا تازہ شکار مجھے نصیب نہیں ہوا۔ تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو کرمو،
اسے تو دیکھ کر ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ جی چاہتا ہے کہ ایک ہی بار میں ختم کر لوں، مگر میں اسے کئی دن چلاؤں گی، مزے مزے سے استعمال کروں گی۔ کاش تم بھی کچھ چکھ لو۔ نہیں رانی، اگر مجھے اس کا چسکا پڑ گیا تو میرے لیے کون شکار کرنے جائے گا؟ کیوں، میں کس لیے ہوں؟ تم حکم تو کرو، میں روزانہ تمہارے لیے تازہ شکار لاؤں گی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو نورا، کھانے کی تیاری کرو، وقت بہت کم رہ گیا ہے، ورنہ کل رات کا انتظار کرنا پڑے گا تجھے۔ پھر وہ پلٹا اور میری طرف بڑھا۔ اب روشنی اس کی پشت کی طرف تھی، اس لیے مجھے اس کا چہرہ نظر نہ آیا، لیکن مجھے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ہی میری رگوں میں خوف سے خون منجمد ہونے لگا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اب میرا حشر بھی ان لوگوں جیسا ہونے والا ہے جن کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیوار کے پاس جمع تھیں۔ دہشت کے مارے میرا وجود بری طرح کانپنے لگا اور حلق خشک کانٹا بن گیا۔ کرمو، میں گھگیایا۔ ہاں سرکار، میری نورا کئی دن سے بھوکی ہے، میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ بھوکی رہے؟ مگر میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ دہشت کی شدت سے میں مزید ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور کرمو میرے قریب آ گیا۔ صاحب، آپ تو جانتے ہیں نا کہ غیرت مند شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کو گھر بیٹھے روٹی کپڑا مہیا کرے۔ مختار علی کو خطرہ تھا کہ میں اس کی عیش و عشرت میں پلی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، چنانچہ اسے ہمارے عشق کا پتہ چلا اور میرے باپ نے اس سے میرے لیے نورا کا رشتہ مانگا تو اس نے میرے باپ کو دھتکار دیا۔ مجبوراً ایک رات میں نورا کو حویلی سے بھگا لے آیا۔ وہ بندوق لیے ہم دونوں کو ڈھونڈتا رہا اور ہم یہاں چھپے رہے۔ پورا 1 سال بیت گیا۔ ایک دن نورا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس روز میں دوا کے لیے شہر چلا گیا۔ میرے پیچھے نورا کو تکلیف ہوئی اور درد سے اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ مختار علی کا ایک نوکر یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے گھر میں جھانکا اور نورا کو دیکھ کر مختار علی کو اطلاع کر دی تو مختار علی نے مجھے اور نورا کو مار ڈالا اور یہاں پر ہی دفن کر دیا۔ اچانک نورا چیخی، وقت ضائع مت کرو کرمو۔ اس کی بات سن کر کرمو نے اپنے کفن سے خنجر نکالا اور میری طرف بڑھا۔ دہشت کے مارے میرا سانس رکنے لگا اور وہ خنجر لیے میرے سرہانے بیٹھ گیا، مگر ٹھیک اسی لمحے چراغ ایک دم بجھ گیا اور میرے حواس بھی معطل ہو گئے۔ اذان کی آواز سن کر مجھے ہوش سا آ گیا۔ میرے آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں بنگلے کو جانے والی سڑک پر کھڑا تھا اور اسٹیشن کی مسجد سے فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں بنگلے کے ایک کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا اور میرا دوست مختار علی چودھری کرسی پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور اس کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے کیا ہوا تھا؟ تم اسٹیشن کے قریب سڑک پر بے ہوش پڑے تھے۔ اس کے جواب میں نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ مختار علی نے کہکا لگا کر کہا، پہلی بار آئے ہو؟ پھر رات کی تاریکی اور سنسان راستہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی ماحول سے خوفزدہ ہو جائے نا تو خوف مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال اب اٹھو، غسل کر کے لباس تبدیل کرو، پھر ناشتہ کریں گے۔ پر میرا دل یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہ تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ مجھے اب بھی حقیقت ہی محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی یہ واقعے مجھے یاد آتے ہیں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کبھی بھی میں رات کے وقت اپنے دوست چودھری مختار علی کی طرف نہیں گیا۔ آج بھی جب یہ واقعات مجھے یاد آتے ہیں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔